شیخ زبیر صاحب کو تھوڑا بہت گمراہ میں نے کیا تھا. انہوں نے نہیں صرف مجھے گمراہ کیا, میں نے بھی انہیں گمراہ کیا تھا, جو ابن تیمیہ کی عبارتیں بتائی تھیں اور کچھ چیزیں اور انورٹڈ کاماز میں. بہرحال وہ شیخ زبیر صاحب کو تو پتہ چل گیا, پھر بڑے بڑے علماء ان کو فون کرنا شروع ہو گئے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کی پشپنائی کر رہے ہیں, آپ اس کے خلاف مضمون لکھیں. انہوں نے کہا وہ حدیثیں ہی بیان کرتا ہے, اور ابھی تک تو میں کھل کے سامنے آیا بھی نہیں تھا. تو کیونکہ مجھے ابھی خود بھی کئی چیزیں اتنی کلیئر نہیں تھیں بنو امیہ کے حوالے سے. یزید تک تو مسئلہ کلیئر تھا, حضرت معاویہ تک بھی موٹا موٹا کلیئر تھا, باقی تو مجھے چیزیں نہیں پتہ تھی. تو ان کو علماء نے کہا کہ جی آپ, تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا, میں نے کہا جی میں تو اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نا قطع تعلق ہی کر لیں, اب ہم قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ. تو آخری ملاقات میری ان کی وفات سے سال پہلے ہوئی تھی, سال نہیں تقریباً 1.5 سال پہلے, جون 2012 میں انہوں نے G10 میں جمعہ پڑھایا تھا اہل حدیث کی مسجد میں. اس کے بعد پھر فون پہ بھی, چونکہ انہوں نے کہا کہ یار, پھر میں نے کہا آپ مولوی جب آپ کو رابطہ کریں گے, میرا اسے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے, تو آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا اور آپ پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالے گا کہ اس کو سمجھائیں. میں نے کہا, مجھے کہتے ہیں تم میرے پیچھے ایک دفعہ اہل حدیث کی طرف آ جاؤ, دیکھو یہ تو میدان خالی ہے, یہ تمہیں امام مان لیں گے. میں نے کہا میں اپنی آخرت برباد کروں, میں نے نہیں فرقوں میں پڑھنا, میں نے فرقہ واریت کے بغیر اپنے معاملے کو لے کے چلنا ہے. اور اسی دوران مجھے مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا. یہ چوتھا استاد میری زندگی میں آیا, یعنی بات ڈاکٹر اسرار سے شروع ہوئی, پھر پیر نصیر الدین نصیر, پھر شیخ زبیر علی زئی, اور پھر مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں جب اہل حدیث کی طرف آیا نا, تو مجھے جو بھی بندہ ملے نا, مجھے کہ وہ اس بابے سے بچنا ہے آپ نے, فیصلہ آباد والا ایک, وہ ہے اہل حدیث ہے لیکن گمراہ ہے. اچھا, اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ بابا کیا کہتا ہے, لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس طرح کا وہ بابا ہے فیصلہ آباد میں, اور وہ ہے وہابی اور گمراہ ہے. اچھا, وہ جو بندے بھی چینج ہوتے تھے نا, جس طرح اہل حدیث میں آپ کوئی تحقیق کرتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں انجینئر سے بچنا ہے, تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے مولانا اسحاق سے بچنا ہے. اچھا, پھر شیخ زبیر صاحب نے بھی مولانا اسحاق صاحب کے خلاف ایک مضمون لکھا ہوا تھا اہل حدیثوں کے کہنے کے اوپر نا, وہ مضمون بھی میں نے پڑھا ہوا تھا. وہ مضمون بھی یہ تھا کہ وہ جس طرح کوئی ضعیف واقعہ بیان کرتے, اس طرح اس قسم کے مضامین تھے. میں نے شیخ زبیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے جو بھی اہل حدیث ملتا ہے نا, اسے پتا چلتا ہے یہ بندہ اہل حدیث کی طرف آیا, تو مجھے ایک ہی مشورہ دیتا ہے کہ مولوی اسحاق کو نہیں سننا. تو میں نے کہا یہ مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب نے پہلا جملہ بولا, مجھے کہتے ہیں بابا بڑی چیز ہے علی بھائی, بڑی چیز ہے وہ بابا, کوئی اسپیکنگ پاور تو بلا گئی ہے مولانا اسحاق کی, باقی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں, اور جتنا ان کا ورسٹائل نالج تھا. تو شیخ زبیر صاحب نے بھی کچھ ویڈیوز ان کی دیکھی ہوئی تھی, CDs کی فارم میں اس وقت آتی تھی. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ نا, لیکن وہ بابا گمراہ ہے. تو میں نے کہا جب اتنے گمراہ چیک کیے تو ایک گمراہ اور چیک کر لیتے ہیں. ہاں, اب اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کرنا تھا. انہی دنوں میرے آفس میں ایک بندہ ایسا آیا جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں, وہ بھی دعوت اسلامی میں تھا, مجھ سے 1 سال جونیئر تھا جب میں دعوت اسلامی میں تھا, اور وہ مولانا اسحاق کو ملنے جا رہا تھا. وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوا کہ میں اہل حدیث ہو چکا ہوں, اور وہ اہل حدیث سے بھی آگے جا چکا ہوا ہے. تو نا وہ جب اس نے مجھے کہا, میں نا وہ ایک بہت بڑے اس دور کے عالم دین ہے فیصلہ آباد میں, بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں, تو میں انہیں ملنے جا رہا ہوں. میں نے کہا کون؟ تو کہنے لگے وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں. میں نے کہا یہ وہ جو بابا جی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. اچھا, کہتے ہیں آپ نے سنا؟ میں نے کہا ان کے بارے میں نے سنا ہوا ہے, لیکن آپ جا رہے ہو نا, کچھ CDs ان کی لے آنا وہاں سے, تو میں نا وہ دیکھوں گا. کیونکہ اس زمانے میں یوٹیوب انٹرنیٹ کون گھر میں لگواتا تھا, اسپیڈ بھی کدھر, اور یہ تو بعد میں ذرا بوم آیا نا 2015 کے اندر جا کے. تو اور مجھے اتنا پتا بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب چینل بھی, اس طرح کی کوئی ویڈیوز بھی, یہ ایک چینل بھی جو بنایا تھا وہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا, وہی اپلوڈ کرتا تھا. میں نے کبھی یوٹیوب یوز بھی نہیں کیا تھا, میں نے 2014 کے بعد اسے استعمال کرنا شروع کیا ہے. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے CDs لے آؤں گا. وہ آیا تو پھر کچھ عرصے بعد اس نے مجھے CD لا کے دی. آفس میں نا میرے وہ CD ROM بھی تھا. میں نے جب پہلی CD مولانا اسحاق کی ڈالی نا,
آپ یقین کریں میں نے جب وہ ویڈیو کھولی نا تو وہ بندے کو عادت ہوتی ہے نا ایک جلدی جلدی پتہ لگے بھی کیا کہنا ہے. میں نے جناب وہ کلک کر کے نا وہ جو پہلی وہ ویڈیو کھولی تھی نا میں نے کلک کر کے آگے کی نا تو جو پہلا جملہ میرے کانوں پہ پڑا نا وہ صحیح بخاری کی 4108 تھی. ہاں کہ تم میں جو خلافت چاہنے والا ہے اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا مدینہ شریف میں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے, لو جی منو تے تھلوں لگی آگ تے اتو نکلی. اچھا, اور وہ عربی بارتیں پڑھ کے فل بدی اس طرح ترجمہ کرتے تھے جیسے ہم اتنی فل بدی پنجابی بھی نہیں بول سکتے جتنی وہ پنجابی وہ بولتے تھے, اور اپروپریٹ ورڈز یوز کرتے تھے. میں تو جناب اتنی سی ڈی روک لی. میں جناب بخاری شریف کھول کے نا میں نے مکتبۃ الشاملہ کھولا تو 4108 ڈالی میں نے, اور وہ حدیث میرے سامنے آئی. میں کہ میں آگے جانا ہے. میں سیدھا ٹھک فون ملایا شیخ زبیر صاحب کو. میں نے کہا مجھے بتائیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے کہنے لگے کون گستاخ ہے جس نے بات کی ہے. میں نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نہیں علی بھائی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے. کہتے ہیں میں اتنے سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں. وہ بخاری تو پڑھا رہے تھے نا. اچھا, ہوں شیخ زبیر صاحب کی بخاری میرے سے کھل گئی. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہا لکھا ہوا بخاری میں, آپ چیک کریں. اچھا خیر, میں آفس کی گاڑی میں واپس جا رہا تو مجھے شیخ زبیر صاحب کی کال آئی. مجھے کہتا ہے علی بھائی واقعی لکھا ہوا ہے یار, کتنا گستاخ تھا یار یہ, اس نے حضرت عمر کی گستاخی کی ہے. ٹون ہی بدل گئی شیخ زبیر صاحب کی. اس لینگویج میں نا وہ بات کرنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا شیخ صاحب پھر یہ سارا مسئلہ مجھے تو لگتا ہے ادھر سے ہی سارا خراب ہوا ہے. تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ دور میں تو ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم بھی ہوتا تھا. اب یہ دوسری بات تھی جو شیخ زبیر صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا اسی لیے تو سنی علماء کہتے ہیں بس ثابت ہونے کی وجہ سے احترام کرنا ہے, باقی تو. اور مجھے کہتے ہیں یار وہ تو حدیث بہت خطرناک ہے علی بھائی. میں نے کہا کون سی؟ اور تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. اچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ جو عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ہاں, میں نے کہا شیخ صاحب سے, میں نے کہا یہ تو میں نے 2002-3 میں حدیث پڑھی ہوئی ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے کہا وہ تو حضرت علی حق پہ تھے, مخالف جماعت جو ہے وہ باغی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جو اگلے الفاظ ہیں. اچھا, وہ اگلے الفاظ میرے سے بھی اوور لک تھے. مجھے اتنا پتا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی کیونکہ مسلم میں اتنی حدیث ہے, بخاری میں نا. مجھے کہتے ہیں جو اگلے الفاظ وہ بہت خطرناک ہیں کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اچھا, جب یہ انہوں نے بات کی نا تو میں نے کہا ہو یہ پوری گیم مجھے سمجھ آ گئی ہے, یہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر تو یہ 2 حدیثیں انہوں نے مجھے بتائیں, پھر میں انہیں حدیثیں بتایا کرتا تھا کہ اے بھی لکھی جے, اے بھی لکھی جے, اے بھی لکھی جے. ٹھیک ہے, تو پھر مولانا اسحاق صاحب کی وہ سیڈیز آئیں تو اس میں وہ خلافت کے وہ 12 لیکچر بھی تھے ان کے پنجابی والے, حضرت عمر کی شہادت سے لے کے حضرت حسین کی شہادت تک. وہ یقین کریں میں نے 2 راتیں جاگ کے وہ میں نے ختم کر دیے لیکچر. تو میری یہ حالت تھی کہ میں اڈاں تے میں مولانا صاحب کو پہنچ جاواں. ٹھیک ہے. اچھا خیر, یہ ساری چیزیں میں نے پھر نا اسی دوران میں نے وہ ویڈیوز میں بھی یہ چیزیں کچھ ریکارڈ کریں. 2011 10 دسمبر کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس دوران میں مولانا صاحب صاحب کے لیکچرز دیکھ چکا ہوا تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ یار یہ مولوی صاحب تو یہ تو کوئی وکری شے ہے, یہ اگلا سٹاپ ہمارا مولوی صاحب ہے. اچھا, وہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا نا اس وقت تک ہماری یوٹیوب کی ویورشپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 100 150 133 95 80 70 ہوتی تھی. ظاہر ہے مجھے کسی پلیٹ فارم نے لانچ کرنا تھا تو میں نے لانچ ہونا تھا نا, خود کیا بندے نے لانچ ہونا ہے. میرا یہ حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر جب اپلوڈ ہوا نا 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوا تو یہ لیکچر ہر اس بندے نے دیکھ لیا جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا, یعنی اہل حدیثوں کے مولوی, اور وہ 2-3 مہینے میں 5000 کراس کر گیا. اب تو 2-3 منٹ میں ہماری ویڈیو 5000 کراس کر جاتی ہے. تو ان 5000 میں وہ سارے ٹوٹل اہل حدیث اتنے ہی ہوں گے جو کوئی تھوڑا بہت سمجھ رکھنے والے ہیں, انہیں سارا ویکھ لیا. وہ سارے شیخ زبیر صاحب دے مگر
اور پھر وہ آپ کڑی جوڑ لیں. اچھا وہ سی ڈی نہ کسی نے مولانا اسحاق صاحب کو بھجوائی یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے. مولانا اسحاق صاحب نے بھی وہ لیکچر دیکھ لیا. میرا نا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ. مولانا اسحاق صاحب کو کسی اسٹوڈنٹ نے باہر سے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس نے تو ایک لیکچر میں سب کچھ ریکارڈ کرا دیا جو آپ نے 12 لیکچروں میں ریکارڈ کرایا ہوا ہے بڑے طریقے سے, اور اردو میں کرایا, آپ کے تو پنجابی میں تھے. تو مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ وہ دسو منڈا کیڑا ہے. حالانکہ میں کوئی شاگرد نہیں تھا ان کا اس وقت, نہ میری کو ملاقات تھی. ہاں ویژول شاگرد تھا کہ میں نے ویڈیو سے لرن کیا تھا, کچھ میری اپنی بھی تحقیق تھی. تو میں نے نا مولانا اسحاق صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا ایک بندے کے تھرو کہ علی کو مجھے آ کے ملے فیصلہ باد نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بھی چھٹی آئی تو میں, کیونکہ ویکینڈ پہ تو میں نے جہلم جانا ہوتا تھا, کوئی ویکینڈ سے علاوہ کوئی چھٹی آئی تو میں جاؤں گا. بائی چانس انہی دنوں میں نا 23 مارچ 2012 23 مارچ کی یوم پاکستان کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور وہ جمعے کے دن آ گیا. 3 چھٹیاں ہوگی ہماری, جمعہ, ہفتہ, اتوار. تو میں نے کہا چلو یہ جمعے کی چھٹی ہے, ہفتہ اتوار جہلم گزاریں گے. تو جمعے کی چھٹی ہم 23 مارچ 2012 کی مولانا اسحاق صاحب کے پاس. میں نے اپنے جو دوست تھے جن کے گھر میں درس بھی دیتا تھا I-10 میں, انہیں میں نے کہا, ان کا ٹھیک ہے جی گاڑی ریڈی ہے, موٹر وے سے جائیں گے. اور ثاقب اکبر صاحب کے پاس بھی ان دوران میں شیعہ کے پاس بھی جاننا شروع ہو گیا, لیکن ثاقب اکبر صاحب جو اتحاد امت پہ کام کرنے والے شیعہ, وہ رافضی ٹائپ نہیں, اس طرح کے شیعہ نہیں, رحمہ اللہ تعالی. یہ میرے 5ویں استاد تھے, وہ فوت ہو چکے ہیں. ان سے میں نے ٹالرنس سیکھی. شیعہ کے فرقے کو میں نے اڈاپٹ تو نہیں کیا, لیکن میں نے اہل حدیث ہوتے ہوئے, سنی ہوتے ہوئے شیعہ کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا کہ میں نے آبزرو کروں گی کیسے سوچتے ہیں. کیونکہ حضرت معاویہ والے مسئلے میں, یزید کے مسئلے میں تو ہم ایک پیج پہ آ چکے تھے, سوائے ایک ڈفرنس کے کہ وہ تھوڑا ایکسٹریم تھے. لیکن ثاقب اکبر صاحب ایکسٹریم نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں انہیں صحابی مانتا ہوں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. باقی حضرت علی کے ساتھ وہ بغاوت کی, وہ ایک لادہ بات, باقی وہ سب و شتم کے قائل کوئی نہیں تھے. توحید بھی ان کی مارے والی تھی. تو وہ بھی 2010 سے ٹل ان کی ڈیتھ تک اچھا ان کے ساتھ رہا. پاکستان کے دینی مسالک, ان کی کتاب بھی میں نے آپ لوگوں کو تعارف کروائی ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کے وہ بھی بڑے عاشق تھے. انہوں نے کہا کہ جب بھی تم گئے مجھے بھی لے کے جانا. انہیں بھی ہم ساتھ لے گئے. ایک سوال, وہ 40 کوسچن بھی مولانا اسحاق میں اینڈ پہ جا کے ان کا بھی ریکارڈ ہے آڈیو میں, یعنی وہ پیچھے بیٹھے ہیں, میں ویڈیو میں تو میں بھی نہیں نظر آ رہا, میری آواز ہے کیونکہ کیمرہ ایک تھا نا. 23 مارچ 2012 کو ہماری ملاقات ہوئی اور یہ ریکارڈنگ جمعے سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی, چونکہ ہم صبح پہنچ گئے تھے وہاں 10:30 بجے. کیمرہ مین کو انہوں نے بلا لیا, میں نے 40 کوسچنز لکھے ہوئے تھے اور وہ میں نے وہی زیادہ تر یہ سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کیے. سرکار وہ جو 40 کوسچنز ہیں نا, وہ علم کا وہ شاہکار خزانہ ہے. وہ آپ جب بھی دیکھیں گے نا آپ کو نئی بات ہی اس میں سے پتہ چلے گی. 10 دفعہ تو میں دیکھ چکا ہوں خود. ہر دفعہ میں کہتا ہوں یار یہ مولانا اسحاق نے یہ جو ایک چھوٹا سا جملہ بولا تھا, اچھا یار یہ بہت بڑی بات تھی, یہ اس سے ریلیٹ ہوتی ہے. اس وقت تو ہم کیجول, ظاہر ہے کہ مجھے ٹینشن تھی, میں نے سوال بھی پورے کرنے 1.5 گھنٹے میں, جواب بھی. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جملہ اور ایسا چھکا مارتے تھے کہ جناب وہ بات صرف مولانا اسحاق کے دماغ میں ہی آتی تھی. تو وہ ریکارڈنگ, وہ میری پہلی اور آخری ملاقات تھی. اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور بہرحال علی الحسن نقوی صاحب کی تو روزانہ ہی فون پہ بات ہوتی تھی مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی وائف فون اٹھا لے تو ان کو کافی بے عزتی بھی کروانی پڑتی تھی, کیونکہ 1.5 گھنٹہ ضائع کرتے تھے. تو یہ فون کرتے رہتے تھے. اگر ان کی وائف اٹھائے تو کہتے ہیں میں بند کر دیتا تھا. مولانا اسحاق اٹھا لے تو وہ تو آپ کو پتہ شوقین مزاج تھے, آپ کو بندہ فون پہ کر رہا ہے 1.5 گھنٹہ وہ سوالوں کے جواب ہی دے رہے ہیں. تو مولانا اسحاق کی وفات کے بعد مجھے علی الحسن نقوی نے یہ بات بتائی کہ مولانا اسحاق صاحب مجھے یہ کہتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی بندہ ہے نا جو یہ اہل بیت کا دفاع کرے گا, وہ مجھے علی نظر آتا ہے, یہ اس مسئلے کو آگے لے کے چلے گا. لیکن یہ بات انہوں نے مجھے نہیں کبھی کی, میں کیوں جھوٹ بولوں, لیکن یہ بات انہوں نے بارہا ان سے کی تھی. اور یہ تو ان کی بات تھی, وہ کرامت ظاہر ہوئی. مولانا اسحاق نے کیا کرنا تھا یا مودودی نے کیا کرنا تھا جو میں نے کر دیا, اور میں نے بھی کیا کرنا تھا اللہ نے کروا لیا. ہاں ذاتی طور پہ ہی سب کچھ ہوا. خیر بہرحال مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 28 اگست 2013 کو, اور اسی سال 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہوگی. دونوں استاد چلے گئے. عام الحزن ہے میرے لیے,
غم کا سال ہے. دونوں کے جنازوں میں بھی شامل ہوا, وفات تک یعنی وہ قبرستان دفنانے تک شریک رہا, اور دونوں دفعہ علی نقوی کو بھی میں ساتھ لے کے گیا. اور شیخ زبیر صاحب سے میں نے تعارف کرایا علی الحسن نقوی کا, اور مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ تو وہ ویسے ہی تھے, تو وہ ان سے پھر کافی ساری چیزیں. پھر جب ہماری بول چال آپس میں بظاہر بند ہو گئی تھی, تو میں نے جو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا, تو میں علی نقوی کو کہتا تھا آپ نہ شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے نا یہ مسئلہ پوچھو, کیونکہ ہم نے تو یہ طے کیا تھا اب ہم قیامت والے دن ملیں گے. اور یہ ساری نوست یہ اہل حدیث مولویوں کی وجہ سے تھی, کیونکہ وہ انہیں تنگ کرتے تھے, تو وہ جان اسی طرح ہی چھڑا سکتے تھے کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور واقعی وہ رابطہ کرتے بھی نہیں تھے. اور شیخ زبیر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں پوچھوا رہا ہوں یہ مسئلہ. علی نقوی کو کہتا تھا تم اپنے اینڈ سے پوچھو. بہرحال یہ سارے معاملات اس حوالے سے چلتے رہے. مولانا اسحاق صاحب سے جب میں مل کے نکلا نا, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 2012 میں 23 مارچ سے پہلے جو انجینئر محمد علی مرزا تھا نا, اور 2012 23 مارچ کے بعد کا جو انجینئر محمد علی مرزا ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. مولانا اسحاق صاحب سے میں نے 2 ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو کسی اور نے نہیں مجھے سکھائی. ایک تو یہ کہ بیٹا جس سے بھی اختلاف ہو جائے اسے کافر نہیں کہنا, علمی اختلاف کر لینا ہے. اور دوسرا, نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھنی ہے. یہ میں ٹیکنیکلی قائل ہوا, ورنہ جتنا عرصہ میں بریلوی تھا میں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا, اور جب کٹر اس طرف گیا تو میں بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گیا تھا. کہیں مجبوراً ہو جائے تو پڑھ لی, ادروائز میں نہیں پڑھتا تھا. لیکن مولانا اسحاق نے میرا یہ عقدہ حل کیا, اور یعنی یہ ہمارے وہ آخری استاد جن تک ہم پہنچے, جن سے یعنی علم حاصل کیا. اور یہ 5 کے 5 استاد جو میرے ہیں, یہ آپ سمجھ لیں پانچتن پاک کی نسبت میں یعنی ان کی نسبت سے میرے بھی 5 استاد ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب, پیر نصیر الدین صاحب, اور اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی صاحب, اور ثاقب اکبر صاحب, اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں جی آج کے اس دن 100 نمبر پبلک سیشن میں, جہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کیا جو فوت ہو چکے ہیں, تو اپنے استادوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. میں تو روزانہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں, اور ان کی تعلیمات ویڈیوز کی شکل میں جتنی تھیں وہ اللہ کا شکر ہے استفادہ ہے. ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو مزید بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا. تو یہ فرقہ واریت کا بند بھی ٹوٹ گیا مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے, ٹالرنس بھی آ گئی, اور یہ والے مسائل بھی کلیئر ہو گئے. فرقہ وارانہ جو ایک ایشو تھا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ, جتنا بڑا کام مولانا اسحاق نے کیا ہے اسلامک ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا میرے علم کی حد تک. مولانا مودودی نے بھی ایک خاص حصے کو پکڑا ہے نا, خلافت و ملوکیت, لیکن باقی زیادہ تر مسائل ہمارے حل کیے ہیں مولانا اسحاق صاحب نے. اور انہوں نے یہ سارا جو بند ہے نا سنی شیعہ دراڑ جو ہے یہ فل کی, اور پھر جس طریقے سے ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے وہ الحمدللہ ایک سمجھ لیں بلیک اینڈ وائٹ میں 2+2=4 میتھمیٹیکلی ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ویڈیوز جب ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں اکتوبر 2010 میں پراپرلی, اس سے پہلے ایک دکا ویڈیوز تھیں جو قرآن کلاسز ہیں 2010 سے شروع ہوئی ہیں, اور پھر اسی میں سے آگے سارا سلسلہ. تو میں نے آپ 2010 کی میری جو اکتوبر 2010 کی پہلی قرآن کلاس ہے اس میں بھی دیکھیں میں نے فرقہ واریت کے خلاف بولا ہوا. تو یعنی اس دعوت کے پلیٹ فارم سے جب بھی بات کی ہے کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کی. البتہ پہلے دن بھی کہتا تھا کہ میں اہل حدیث کے منہج کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, باوجود اس کے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑیں. شروع میں سب سے زیادہ تکلیفیں بریلویوں سے اٹھانی پڑیں, لیکن آج بھی میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں, نصیریہ کو کافر سمجھتے ہیں, لیکن باقی جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کو ہم الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں اور علمی اختلاف کرتے ہیں, لیکن نفرت نہیں کرتے. جب کبھی کوئی بڑا عالم آ جائے میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ہماری اکیڈمی میں بھی آئے اسے امامت پہ کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھائیں نماز, ہمیں کوئی آر نہیں اس حوالے سے, ہماری نماز ہو جاتی ہے بھائی.